فَبِإِذْنِ فساد اللہ کے حکم کے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ جانے ایمانداروں کو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ جانے ان لوگوں کو بھی کہ جو منافق ہیں وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا گیا واسطے ان کے تعالوا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ لڑائی کرو بیچ اللہ کے راستے کے او ادفعوا یا دفاع ہی کرو قالوا کہنے لگے لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑنا لاتبعناکم البتہ ہم پیچھے چلتے تمہارے ہم وہ للکفر واسطے کفر کے یوم اذن اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم میں سے للایمان بنسبت ایمان کے یقولون کہتے ہیں بے افواہہم ساتھ اپنے منہ کے ما وہ چیز لیس فی قلوبہم نہیں ہے بیچ ان کے دلوں کے واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس چیز کے جو یہ چھپاتے ہیں الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم واسطے اپنے بھائیوں اور خود بہن لو اطاعونا اگر اطاعت کرتے ہماری ما قتلوا نہ مارے جاتے قل کہہ دیجئے فقرؤ پس پھیرو عن انفسکم اپنی جان سے الموت موت کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ولا تحسبن الذین قتلوا اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو کہ جو قتل کیے گئے مارے گئے فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے امواتا مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم نزدیک اپنے رب کے یرزقون رزق دیے جاتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوش ہیں ساتھ اس چیز کے کہ جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے ویستبشرون اور مسرور ہیں بالذین ساتھ ان لوگوں کے لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم ساتھ ان کے من خلفہم ان کے پیچھے سے اللہ خوف علیہم یہ کہ نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یستبشرون خوشباش ہیں بنعمت من اللہ وفضل ساتھ اللہ کی نعمت اور فضل کے وان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین اجر ایمان والوں کا وما پچھلی آیت میں یہ ذکر گزرا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف اور مصیبت پہنچی جو عزیمت اٹھانی پڑی جو نقصان برداشت کرنا پڑا بنسبت اس نقصان کے یہ کم ہے کہ جو تمہارے دشمنوں کو ایک برس پہلے پہنچ چکا ہے دوسری بات یہ کہی گئی کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بلا ہم پر کیسے آ گری تو یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے یعنی تمہاری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا ہی نتیجہ ہے پھر فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ تقدیر کلام اس طرح ہوگی کہ یوم التقى الجمعان ما اصابکم فبإذن اللہ جس دن دو گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوئی آمنا سامنا ہوا اور اس کے نتیجے میں جو تکلیف تمہیں پہنچی وہ اللہ کے اذن اور حکم سے مطلب یہ ہے کہ بالآخر الاللہ ترجع الامور وللہ عاقبۃ الامور انجام کار ہر بات کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تو یہ بھی جو کچھ ہوا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اور اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوا گو اس میں تمہاری اپنی کوتاہیوں کا عمل دخل تھا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کی اور اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کرنا تھا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ جانا جائے کہ ایماندار کون ہے جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک کیا پتا چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے
اور ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب وقت آزمائش آتی۔ فرمایا ہم یہ جاننا چاہتے تھے تاکہ یہ جانا جائے کہ ایماندار کون ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ یہ بھی جانا جائے کہ منافق کون ہے۔ ہم اس وقتی نقصان کے ذریعے، تمہاری عظیمت اور شکست کے ذریعے، ایمان والوں کو، مومنین اور منافقین کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان والے کون اور منافق کون۔ فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب انہیں کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم از کم دفاع ہی کرو، یعنی جب ان کو کہا گیا کہ لڑو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو، جہاد سے منہ نہ موڑو، اگر جہاد نہیں کرتے، لڑ نہیں سکتے اللہ کے راستے میں، کم از کم جس شہر میں رہتے اس کا دفاع تو کرو، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ کم از کم چلو اجر اور ثواب کی نیت سے نہ ہی صحیح، اپنے جان مال، اپنے آل و عیال، اپنی اولادوں، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھروں اور اپنے مال و منال کی مدافعت تو کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی راستے میں اپنے 350 ساتھیوں کے ساتھ غداری کر کے واپس پلٹا تو حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ تھے رضی اللہ عنہ، یہ انصار میں سے ایک بڑے معتبر شخص تھے۔ یہ اس کے پیچھے گئے اور عبداللہ بن ابی کو کہا کہ یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو اس نازک موقع پر غداری کرنا، چل اول تو یہ ہے کہ تجھے ساتھ دینا چاہیے، حلیف سمجھ کر ہی سے، اگر ساتھ نہیں دیتا، لڑتا نہیں ہے تو کم از کم یعنی عددی لحاظ سے، تاکہ قوت اور دیکھنے والے دشمن کو یہ تو احساس ہو کہ یہ افراد جو ہیں یہ تھوڑے نہیں، ظاہر ہے 1000 میں سے 300-350 نکل جائے تو ایک حصہ تو کٹ گیا، 1/3 حصہ اس ظالم نے اپنی مکاری اور غداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا چل یہ بھی نہیں، کم از کم مدینے میں رہتے ہو اور اس شہر کو خطرہ ہے، یہاں پر افراتفری پھیلے گی، قتل و غارت ہوگی، اگر دشمن نے فتح حاصل کر لی تو پھر وہ تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا، چلو کم از کم دفاعی نقطہ نظر سے تو تم ساتھ دو۔ فرمایا جب کہا گیا واسطے ان کے تعالوا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، او ادفعوا یا دفاعی، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے اگر ہم جانتے لڑنا البتہ ہم پیچھے لگتے تمہارے، پیروی کرتے تمہارے پیچھے چلتے۔ اس جملے کے یعنی منافقین کا یہ جملہ تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تنزیہ جملہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے مشورہ دیا ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاع کرو، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے معاملے میں ہم صفر ہیں، ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا تو ہمارا تمہارے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا، ہم اگر لڑائی کے رموز سے آگاہ و آشنا ہوتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، تم نے ہماری رائے نہیں مانی تو اس کا یہ مانا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تو ہم کیا جائیں تمہارے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے ایمان آدمی کے لیے ہیلوں اور بہانوں کی کمی تو نہیں ہو، تو جان چھڑانے کے لیے کہا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں لڑائی آتی نہیں، لہذا تم جانو تمہارا کام۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا، کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ لڑائی بڑائی کوئی نہیں ہوگی، تم ایسے ہی جاتے ہو، لہذا ہمارا جانا فضول ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے، لہذا لڑائی کا کوئی معاملہ نہیں۔ 2، تیسرا مفہوم یہ بیان کیا، کہنے لگے
کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے کہ تم ایک بہت بڑے دشمن کے سامنے یوں ہی جناب کھلے میدان میں جا کر لڑنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کوئی معقول لڑائی کا طریقہ ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ بہرحال یہ ان کے ہیلے اور بہانے کی مختلف کیفیات، اور ان سب باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مختلف لوگوں نے اسی طرح کی اور بھی کئی باتیں بنائی ہوں، اور سب کی باتوں کا جو خلاصہ نتیجہ وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس لڑائی کا کیا نتیجہ ہوگا، یا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ لڑائی کیا ہے، یا ہمیں لڑنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ کوئی کام نہیں جو کرنے تم جا رہے ہو، لہذا ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جب وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس وقت اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب۔ کیا معنی کہ وہ کبھی ایمان کے بھی قریب تھے کہ اس دن کفر کے زیادہ قریب ہو گئے؟ معنی یہ کہ منافق دعویٰ ایمان بھی کرتا لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ ایمان کے پردے میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا، تو گویا ہر وقت وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، سچا ایماندار ہوں، نماز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، گویا کہ پوری طرح اپنے ایمان کا عام لوگوں کو وثوق اور یقین دلاتا۔ لیکن اس دن ان کی زبانوں سے کھلم کھلا کفر نکلا، اور ایسا کفر کہ لگ رہا تھا کہ یہ کل ہی وہی لوگ ہیں جو کل ایمان کتنے قریب نظر آتے تھے اور آج کفر کتنے قریب ہے۔ تو معنی یہ کہ امتحان کے وقت، آزمائش کے وقت ان لوگوں کا کفر اتنا واضح ہو گیا کہ اس دن ایمان کی بنسبت یہ کفر کے بڑے ہی قریب نظر آ رہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ منہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے رسول آپ پہ واری قربان ہیں، آپ کے جانثار ہیں، آپ کے عاشق ہیں، سب کے جان قربان جائیں، ہم تو پکے ایماندار ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن دلوں میں کفر ہے، دین کے لیے بغض ہے، رسول اللہ کے لیے دشمنی ہے، حسد ہے۔ فرمایا جو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی جو دعویٰ ایمان اپنی زبان سے کرتے ہیں وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے زبان کے الفاظ اور دل کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر تضاد ہے، ایک طرف ایمان کے دعوے لیکن دل کے اندر کفر اور نفاق۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو یہ چھپاتے ہیں، یعنی جس بغض کو، جس نفرت کو، جس دین دشمنی کو، جس کینے کو، جس رسول اللہ کی نافرمانی کے قلبی ارادے کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اللہ ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا آواز سے اپنے بھائیوں کی، اور کہا کس حالت میں؟ وقعدوا، اور خود بیٹھے ہوئے تھے، خود گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کو یہ بات کہی، لو اطاعونا، اگر تم ہماری اطاعت کرتے، ہمارا کام مانتے، ہماری بات مان لیتے تو ما قتلوا، تم مارے نہ جاتے، یعنی اس طرح تمہاری گت نہ بنتی، تم میں سے کئی شہید ہو گئے، مر گئے، قتل ہو گئے، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور تم اس طرح جناب عزیمت اٹھا کر خون میں لت پت ہو کے واپس آ گئے ہو، اگر ہماری بات مان لیتے نا تو کبھی اس طرح تمہارا یہ حال نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حالت ان کی اپنی یہ ہے کہ خود گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن جانے والوں پہ تانا زنی کر رہے، خود کچھ نہیں کیا لیکن جنہوں نے کچھ کیا ان کو یہ لوگ مطمئن کر رہے ہیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، تمہارا یہی اشر ہوا اور یہی ہونا چاہیے، بڑا اچھا ہو اس کا یہ معنی۔ لیکن اللہ نے فرمایا قل کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اچھا اگر یہی بات ہے تو تم اپنی جانوں سے موت کو ذرا ٹال کر دکھاؤ۔ چلو کہ وہ گئے اور جا کر میدان جہاد میں جانے کی وجہ سے وہ مارے گئے اور شہید ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، تم گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جب موت آئے تو ذرا ٹال کر دکھانا، کیسے ٹالتے؟
اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ٹال کر دکھاؤ، موت کو پھیر کر اور موڑ کر دکھاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو۔ معنی یہ ہے کہ جب موت تم پر آئے گی تمہارے وقت پر، تو گھر بیٹھے بھی تم مر جاؤ۔ تو کیا اس سے اچھا نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے وقت مقرر پر شہادت کا عزم لیے ہوئے میدان جہاد میں جام شہادت نوش کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کرتا؟ اللہ اکبر۔ موت کا ذکر آیا تو ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ اتنا تانے مارتے جی، ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، نہ تم پر موت آتی۔ فرمایا کیا سمجھا اس موت کو تم نے؟ او بزدلو، گھروں میں بیٹھنے والوں، اس شہادت کی موت کو تم نے کیا سمجھا؟ یہ وہ موت ہے کہ جس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان کر دی۔ یہ وہ موت ہے کہ جو مرنے والے کو حیات جاودانی عطا کرتی ہے، ابدی زندگی عطا کرتی ہے۔ احادیث میں یہ بات واضح ہے۔ ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جب غزوہ احد کے شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا تو انہوں نے خواہش کی کہ کاش اللہ ہمارے جو پیچھے ہمارے بھائی زندہ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ شہیدوں کو اللہ نے کیا نعمتیں عطا کی، تاکہ وہ بھی ہمارے پیچھے شہادت کی تمنا لیے ہوئے اس مقام پر آئیں اور ان نعمتوں کو پائیں۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں تمہاری اس خواہش کو اپنے حبیب پر وحی کے ذریعے نازل کر کے اس کا اعلان کروا دیتا ہوں۔ دوسری روایت بھی مفسرین نے ذکر کی احادیث کے حوالے سے کہ جب بیر معونہ کے صحابہ 70 مبلغ شہید کیے گئے اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا اعزاز اور اکرام فرمایا، جس طرح حوروں اور فرشتوں کے ذریعے ان کا استقبال کیا گیا اور جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا، تو انہوں نے کہا کاش جو اللہ نے یہ کرم ہم پہ کیا، ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی جنت میں کتنی عزت ہوتی ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے پیچھے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک روایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار کروایا اپنے رسول کی زبان سے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو مت گمان کریں مردے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہاں ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، مردے نہ کہو، بل احیان، بلکہ وہ زندہ۔ اللہ نے شہداء کو زندگی عطا کی۔ ایک تو اس کا بالکل واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی موت عطا کی ہے کہ جو موت ہمیشہ انسان کو امر بنا دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے کارنامے کی وجہ سے زندہ کر دیتی ہے، اس کے نام کو اس کے کام کی وجہ سے اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ زندگی جو زندگی ہے یہ عام زندگی نہیں، بلکہ یہ ایک تو اس کے بارے میں کہا گیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں، تمہارا شعور اس زندگی سے نہ آشنا۔ معنی یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنی اس زندگی پر یا کسی بھی قسم کی زندگی پر اپنے شعور کی دنیا میں اس کو محمول نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی رہی ہے؟ اصل میں تھوڑا سا اس لیے زور دیتا ہوں ان لفظوں پر، ان آیتوں پہ پڑھ کے، ان آیتوں کو پڑھ کر
ہمارے وہ دوست کے جو مال عقیدہ حیات النبی کو ڈگوسنوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی اگر شہید زندہ ہو سکتے ہیں تو نبی کا مقام تو شہید سے اعلیٰ، نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ لیکن ان سے پوچھا جائے یہ کس قسم کی زندگی، وہ کہیں جی اس قسم کی زندگی، کہا غلط کہتے ہو، کیونکہ اللہ نے تو کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے، جس چیز کا شعور نہیں اس میں باس کا ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے اس پر باس کیوں کرتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند الناس، عند الدنیا، بلکہ عند رب، وہ رب کے پاس زندہ، اپنے رب کے نزدیک وہ زندہ ہے، اور یرزقون، رب کے ہاں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ صاحب وحی نے، صاحب قرآن نے، یعنی آل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی کہ جب کوئی بھی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، ظاہر ہے بعض دفعہ جسم کے پرخچے اٹھ جاتے ہیں، جسم بکھر جاتا ہے، فضاؤں میں دریا میں بہہ جاتا ہے، لاش کے ٹکڑے اور ذرے بھی نہیں ملتے، اگر ملے بھی تو آپ اسے دفن کر دیتے۔ فرمایا جب یہ آدمی شہید ہوتا ہے نا، اللہ اس کے روح کو سبز طیور کے جوف میں، سبز پرندوں کے قالب میں اللہ ان کے روح کو منتقل فرما دیتا ہے، اور یہ پرندوں کی صورت میں، سبز پرندوں کی صورت میں سارا دن جنت میں اڑتے پھرتے، جہاں جس طرف پہ چاہ پھل کھایا، میوے کھائے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، جنت کی ہواؤں اور جنت کی فضاؤں میں سارا دن ہی اڑتے پھرتے کہ یہ جنت جہاں چاہو اڑو پھرو کھاؤ پیو۔ اللہ اکبر، جب تھک جاتے ہیں عام پرندے تو کسی درخت پہ گھونسلہ بنا کر یا کسی چھت پہ گھونسلہ بنا کر یا کسی اور چیز میں گھونسلے بنا کے وہاں پڑاؤ ڈالتے، ان کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں روشن، اور یہ قندیلیں ان کا گھونسلہ ہے۔ یہ جب جنت میں گھوم پھر کے کھا پی کر فارغ ہو کر آتے ہیں تو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر ان کو آرام کے لیے جگہ نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ تو یہ وہ زندگی کی کیفیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان کو مردے گمان نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے، وہ زندہ ہیں، اور زندہ بھی عند ربہم یرزقون۔ اور یہ لفظ آدمی بالکل اگر سادے اور خالی ذہن سے، صاف ذہن سے، تعصب کی جو طے ذہن پر جمی ہوتی ہے اس کو اتار کر انہی لفظوں پر سادگی سے غور کرے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں لیکن یہاں نہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں نا جی کہ جمعرات کو قسمہ قسم کی چیزیں لا کر یہ ختم شریف دلوانا ہے، روحیں آتی ہیں منڈیروں پر بنیروں پر بیٹھتی ہیں، اور اب پوچھتے ہیں جی مرحوم کو کون سی چیز اچھی لگتی تھی، مولوی صاحب پوچھتے ہیں مرحوم کو کون سی چیز اچھی لگتی تھی، اس کا ختم دلوانا۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے جی کہ مرحوم کو جو گندلا دا ساگ اچھا لگتا تھا یا کڑی کھانا تھی۔ اب مرحوم کے لیے ظاہر ہے گوشت ہوگا، پلاؤ ہوگی، بریانی ہوگی، چاول ہوں گے، کھیر ہوگی، حلوہ ہوگا، فروٹ ہوگا، یہی چیزیں ہوں گی نا مرحوم کے۔ اب مرحوم کے لیے کڑی
یا ساگ پکا کر تو ختم نہیں دلوایا جا سکتا. اب پوچھتے ہیں کون سی چیز؟ آپ حیران ہوں گے، مولوی احمد رضا خان جو بریلوی مذہب کے موجد ہیں، بریلوی مذہب انہوں نے چلایا، بریلی میں وہ پیدا ہوئے بیچارے احمد رضا خان. بریلوی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بریلی شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے. بریلی ہندوستان کا ایک شہر. بانس بریلی کبھی سنا ہے؟ ہاں، الٹے بانس بریلی، وہ الٹا بانس بریلی بھی وہیں پیدا ہوا. اسی الٹے بانس بریلی میں وہ ایک نیا مذہب جس کی بنیاد شرک، بدعت، منکرات اور خرافات پر، قرآن کی تحریف پر، نبی کی سنت کی بغاوت پر اور بدعات کی ایجاد ہے. یہ تھا اس مذہب کا بنیادی مسالہ جس سے وہ مذہب بنایا گیا. انہوں نے بڑی بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں، بڑی دلچسپ باتیں ہیں. بات ایک ان کی چھوٹی سی کتاب ہے وصایا شریف. وصایا شریف وہ میرے پاس ہے. ان میں ان کی وصیتیں کہ جب میں مرنے والا ہوں تو مرنے سے پہلے کیا سلوک کرنا، کس کو بلانا، کیسے کرنا، میرا میت کہاں رکھنا، یہ وہ بہت ساری وصیتیں. میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، فلاں کو یہ دینا، فلاں سے یہ لینا. غرض ان کی وصیتیں ساری وصیت نامہ. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے لیے پیچھے سے بھیجتے رہنا ختم کے ذریعے. اول تو 2 ہفتے میں 1 دن، جمعرات کو نہیں تو 2 دن، نہیں تو 1 دن ضرور. سوموار اور جمعرات، نہیں تو جمعرات لازمی. اب وہ وصیت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں چیز بھیجنا میرے لیے. اس میں جناب بریانی، کوفتے، متنجن جانتے ہیں آپ؟ خیر، اچھا، اس طرح کھانے پینے کی چیزیں، برف کا سوڈا اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی. ہمارے مولانا حسین صاحب شیخو پوری ہیں، بڑے خوش مزاج ہے نا. وہ ان چیزوں کی فہرست بیان کرتے کرتے کہتے تھوڑی سی زہر کی ساتھ میں. تو یہ چیزیں یہ ہمارے لیے بھیجنا. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ کے پاس جا کر کے بھی لیکن جہاں کچھ بات مذاق میں آتی ہے وہاں رونا بھی آتا ہے کہ خدایا تیرے دین کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک، کس قدر ان لوگوں کو انہوں نے دین کے نام پر بے وقوف بنایا. جو اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، بھلا انہیں دنیا کی نعمتوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر جنتی ہے، نیک ہے، تو اس کے لیے جنت کی نعمت، جو جنت کی نعمتیں پائے وہ اس دنیا میں کیا لینے آئے گا. اور خدا نہ خواستہ دوسرے گھر چلا گیا. دوسرا گھر کون سا؟ وہاں سے کوئی آنے دے گا؟ وہاں تو ڈنڈے لے کے آ کے کھڑے ہوں گے. اصحاب الیمین کے لیے اس دنیا میں کوئی رغبت باقی نہیں، اور اصحاب الشمال کے لیے واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں. تو عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. حضور اس دنیا کے رزق کی نہ انہیں ضرورت ہے اور نہ یہ پہنچتا. کیسے کھا تو مولوی جاتا ہے ختم دینے والا. مولوی ہے کوئی لیٹر باکس کس میں آپ ڈالیں اور آگے پہنچ جائے. یہ صرف جاہل معاشرے میں جاہل جو مولوی انہوں نے اپنے کھانے پینے کا ایک دھندا سا بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مردوں کے نام پر ویسے بھی دل پگھل جاتا ہے. اب کسی آدمی کو کوئی مولوی صاحب کہہ دے جو ہو جی میں نے تمہارا ابا رات خواب میں دیکھا تھا، بڑا برا حال تھا بیچارے کا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مونچھیں بڑی ہوئی تھی. میں نے اسے پوچھا جی کیا بات؟
اس نے کہا میرے بیٹے بڑے نالائق، انہوں نے میرے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں بھیجا، دیکھو۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر ابا جی کے نام پر آپ صدقہ دے دو۔ ظاہر صدقہ پھر مولوی کے نام ہی قرآن نکلے گا نا۔ تو یہ سب کھانے پینے کے بہانے ہیں، نہ روحیں آتی ہیں نہ کوئی آنے دیتا ہے۔ یہ بنیروں پہ آ کے بیٹھتی ہیں تو اندر آ جائے نا، منع کرتے ہیں ان کو، بنیرے پہ کیوں بیٹھتی؟ اللہ فرماتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ رب کے مہمان بن جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے اور اپنے پاس سے اپنی جنت کا رزق عطا کرتا ہے۔ اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، بڑے خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں کو پا کر، بڑے خوش ساتھ اس چیز کے کہ جو کچھ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ اسی لیے کہتے ہیں جی نا آپ ترجمے سے قرآن کہاں سمجھ سکتے؟ مولوی جی ہمیں پڑھا دو قرآن حدیث، جی آپ کہاں سمجھ سکتے ہیں قرآن حدیث؟ ان کو موت نظر آتی ہے۔ اگر قوم عام لوگ قرآن حدیث کی طرف آ جائیں تو ان کو موت نظر آتی ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر کون ختم دلوائے گا جی؟ کیوں جی کوئی دلوا سکتے؟ پاگل ہی ہو اعلیٰ درجے کا، کوئی مینٹل اسپتال کے نمبر 1 بیڈ پہ لیٹنے والا ہو تو وہ تو دلوا سکے گا، لیکن کوئی تھوڑے سے بھی عقل کا مالک ہوگا تو وہ کہے گا نا جی تو جن کو اللہ دیتا ہمیں کیا ضرورت؟ آج کل تو بھائی اپنا نہیں پورا ہوتا، مردوں کا کون خیال رکھے؟ جی زندوں کا کام نہیں چلتا، مردوں کا کون خیال کرے؟ اللہ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ فرحت لفظ کا بھی سنا ہے نا اردو میں، فرحت، بڑے خوش ہیں ساتھ اس چیز کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور مسرور ہیں، بِالَّذِينَ، ساتھ ان لوگوں کے، لم یلحقوا، جو ابھی نہیں ملے، من خلفہم، لم یلحقوا، نہیں ملے، بہم، ساتھ ان کے، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی جو پیچھے وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ گئے اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے۔ مثلا جو لوگ عہد میں جہاد کر رہے تھے جی 70 شہید ہو گئے، باقی بھی لڑتے ہوئے اپنے بھائیوں کو دیکھ گئے تھے، اب وہ جنت میں پہنچے، اور جب دیکھا نا جنت کا اعزاز و اکرام، اپنی قسمت پر رشک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو پیچھے لڑ رہے تھے نا مجاہد، ان پر بھی رشک آنے لگا، کہنے لگا اوہو بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بھی یہاں ہے، وہ بھی ان نعمتوں کو پائیں، اور انتظار کرتے ہیں پھر وہ اپنے ان مجاہد بھائیوں کا، اور ان کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہاں ان نعمتوں سے سرشار ہوں گے، اور کہتے ہیں خوشی کے اندر، کہتے ہیں اللہ خوف علیہ، بس یہ اب ان کے لیے کوئی خوف نہیں، اللہ خوف علیہ، نہیں ہے کوئی خوف اوپر ان کے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم اور فکر ہوگا، یعنی وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہمارے بعد آنے والے، انہیں یہاں آ کر کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوگا، اور وہ بھی ہمارے ساتھ بہت جلد آ ملے گی۔ سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں یہاں آؤ جلدی کرو، ہمارے ختم نہ دلواؤ، تم بھی ختم ہو کے یہاں پہنچو، یہاں اتنا کچھ، اور نہیں جی کس کے لیے ہو؟ ایمان والوں کے لیے تو حضرت کوئی اوکھا نہیں۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ شہداء جنت میں پہنچ کر اللہ کی نعمتوں کو پا کر خود بھی بے حد مسرور ہوتے ہیں، اور اپنے بعد میں آنے والے اپنے بھائیوں کی عزت و اکرام کا تصور کر کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، شاد کام ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو پا کر، یعنی اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو پا کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اتنے خوش ہو۔ ظاہر ہے بھائی اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی نعمت سے نواز کر
جنت کے اندر داخل فرما دے، جنت کی نعمتوں کا ہمیشہ کے لیے مالک بنا دے۔ فرمایا خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو پا کر، اور یاد رکھو ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ بڑا عظیم الشان قانون ہے اور ایمانداروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ ایمانداروں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر کریں گے تو وہ چلا جائے گا، ضائع ہے، نہیں۔ ایماندار کوئی بھی نیکی کرتے ہیں یہ سمجھے کہ یہ نیکی ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ وہ فرمایا جس طرح دیگر اعمال میں ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا جاتا، اس طرح ہم رائے حق میں اگر وہ قربانی دیتے ہیں تو ہم ان کی قربانیوں کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کا اجر اور صلہ اس طرح عطا کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی عطا کر کے اپنی جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ وما صابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچا تم کو دو گروہوں کے ملنے کے دن، فبإذن اللہ، بس اللہ کے حکم کے ساتھ، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ جانے ایمانداروں کو، ولیعلم الذین، اور تاکہ جانے ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں، وقیل لہم، اور کہا گیا واسطے ان کے، تعالوا، آؤ، قاتلوا، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کے راستے کے، او ادفعوا، یا دفاع ہی کرو۔ قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑنا، لاتبعناکم، البتہ ضرور ہم پیچھے چلتے تمہارے، ہم وہ للکفر، واسطے کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون، کہتے ہیں، بافواہہم، ساتھ اپنے منہ کے، ما، وہ چیز، لیس فی قلوبہم، نہیں ہے بیچ ان کے دلوں کے، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس چیز کے جو یہ چھپاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، قالوا لاخوانہم، کہا جنہوں نے واسطے اپنے بھائیوں کے، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ تم مارے جاتے، قل، کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، موڑو پھیرو تم اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، ولا تحسبن الذین، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو، قتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، امواتا، مردے، بل احیاء، بلکہ زندہ، عند ربہم، نزدیک اپنے رب کے، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ساتھ اس چیز کے جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور مسرور ہیں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے بھی، لم یلحقوا، جو نہیں ملے، بہم، ساتھ ان کے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم، کہ نہیں، یہ کہ نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ، شاد کام ہوتے ہیں ساتھ اللہ کی نعمت کے، وفضل، اور فضل کے، وان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اجر ایمان والوں کا۔